السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ببلو کی نوکری کا پہلا دن۔ ببلو ایک ایسا لڑکا تھا جسے دیکھ کر گاؤں والے اکثر کہتے یہ لڑکا کچھ نہ کچھ کمال کرے گا، لیکن ببلو ہمیشہ شرارتوں اور مزاحیہ حرکتوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے کہا، ببلو اب تم بڑے ہو گئے ہو، کوئی نوکری ڈھونڈ لو۔ ببلو نے سر کھجایا اور بولا، ابا فکر نہ کرے، میں ایسا کام کروں گا کہ پورا گاؤں یاد رکھے گا۔ اگلے دن ببلو شہر کے مشہور دفتر سنجیدہ اینڈ سن میں انٹرویو دینے پہنچا۔ وہاں کے مالک سنجیدہ صاحب خود بہت سنجیدہ طبیعت کے تھے۔ انٹرویو شروع ہوا۔ سنجیدہ صاحب نے پوچھا، تمہارے پاس تجربہ ہے؟ ببلو نے جھٹ سے جواب دیا، جناب تجربہ تو زندگی کے ہر موڑ میں ملتا ہے، جیسے کل میں نے پہلی بار گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر شہر کا سفر کیا، وہ بھی ایک تجربہ تھا۔ یہ جواب سن کر دفتر کے ملازم ہنسی دباتے رہے، مگر سنجیدہ صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کل سے نوکری شروع کرو۔ اگلے دن ببلو نے اپنا پہلا دن شروع کیا۔ وہ جلدی دفتر پہنچا، لیکن وہاں پہنچتے ہی سب کو حیران کر دیا۔ ببلو نے اپنی میز کو غباروں سے سجا دیا اور ایک بورڈ پر لکھا، یہاں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ سنجیدہ صاحب جب یہ منظر دیکھنے آئے تو انہوں نے حیرانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ ببلو نے ہنس کر جواب دیا، جناب خوشی سے کام ہوگا تو سب کا دماغ تیز چلے گا۔ پہلا کام جو ببلو کو دیا گیا وہ تھا ایک اہم خط لکھنا، لیکن ببلو نے خط میں ایسا مزاحیہ انداز اپنایا کہ پڑھنے والے کے پیٹ میں درد ہو جائے۔ خط کچھ یوں تھا، محترم کلائنٹ، آپ کے مسئلے کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ روز صبح 5 بجے اٹھ کر ورزش کریں اور ساتھ میں ہماری کمپنی کے مشورے پر عمل کریں، چونکہ ورزش دل و دماغ کو ہلکا رکھتی ہے۔ جیسے ہم نے اپنی فائلیں ہلکی کی۔ جب یہ خط کلائنٹ تک پہنچا تو وہ ہنس ہنس کر دفتر پہنچ گیا اور بولا، بھائی اگر ایسے ہی خط لکھنے ہیں تو مجھے ہر روز ایک بھیجا کرو۔ اگلے دن ببلو کو کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں بٹھایا گیا۔ میٹنگ کے دوران جب سب سنجیدگی سے بات کر رہے تھے، ببلو نے اچانک کہا، سوال ہے، اگر ہم مسئلے کو چائے کے کپ میں ڈال کر گھول دیں تو کیا یہ حل ہو جائے گا؟ سب ہنسنے لگے اور سنجیدہ صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک دن ببلو کو ایک پریزنٹیشن بنانے کا کام دیا گیا۔ ببلو نے پریزنٹیشن میں کارٹون اور مزاحیہ تصویر ڈال دی۔ جب پریزنٹیشن شروع ہوئی تو سب لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سنجیدہ صاحب نے آخر کار کہا، ببلو تمہیں کون سمجھائے کہ دفتر کا کام سنجیدگی سے کیا جاتا ہے؟ ببلو نے سنجیدگی سے جواب دیا، سر سنجیدگی تو موت کی طرح ہوتی ہے، میں زندگی میں خوشیاں بانٹنا چاہتا ہوں۔ ایک دن دفتر میں چائے ختم ہو گئی۔ ببلو نے خود کو چائے ایمرجنسی اسپیشلسٹ قرار دیا اور بازار سے چائے کے ساتھ سموسے بھی لے آیا۔ صاحب نے جب چائے کے ساتھ سموسے کھائے تو خوشی سے کہا، ببلو تم نے ہماری زندگی آسان کر دی۔ ایک دن دفتر کے کمپیوٹر خراب ہو گئے۔ ببلو نے فوراً اعلان کیا، میں IT ایکسپرٹ ہوں۔ اس نے کمپیوٹر کے سامنے کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کیا، کمپیوٹر میرے پیارے کمپیوٹر چل جا بھائی ورنہ دفتر بند ہو جائے گا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ کمپیوٹر واقعی ٹھیک ہو گئے۔ آخری دن ببلو کو ایک بڑے کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا گیا۔ کلائنٹ نے پوچھا، آپ کی کمپنی ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ببلو نے سنجیدگی سے کہا، ہم آپ کو ہنسانے کی گارنٹی دیتے ہیں، کیونکہ ہنسنے والے لوگ بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ کلائنٹ ہنس ہنس کر کہنے لگا، یہ پہلا شخص ہے جو کاروبار میں خوشی کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ سنجیدہ صاحب جو شروع میں ببلو کی حرکتوں سے تنگ تھے، آخر کار مان گئے کہ ببلو نے دفتر کی فضا کو زندہ دل بنا دیا ہے۔ دفتر کے سب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور ببلو خود کو خوشی کا منیجر کہلوانے لگا۔ یوں ببلو کا پہلا دن نوکری میں ایک ایسا دن تھا جسے سب نے ہمیشہ یاد رکھا، اور اس کے مزاحیہ انداز نے سب کو زندگی کی خوشی کا راز سکھا دیا۔ شکریہ۔